وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو جب طالوت لشکر کو لے کر آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تمہارا امتحان لیں گے ایک نہر کے ذریعے، پس جو اس میں سے پی لے گا تو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا تو وہ میری جماعت میں سے ہے، مگر وہ لوگ جو ایک آدھ چلو پی لیں۔ تو ان میں سے بجز کچھ لوگوں کے اکثر لوگوں نے پی لیا۔ پھر جب وہ نہر کو پار کر چکے اور ایمان والے طالوت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ آج لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ آج ہمیں کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر پر۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جنہیں اس بات پر یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی چھوٹی اور تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب ان لوگوں کا جالوت سے سامنا ہوا اور اس کے لشکر سے، تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دیجئے اور ہماری مدد فرمائیے دشمن کے مقابلے میں۔ تو ان لوگوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے انہیں وہ باتیں سکھلائیں جو اللہ چاہتے تھے۔ اور اگر اللہ کو بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرنا منظور نہ ہوتا تو یہ زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ فضل فرمانے والا ہے جہان والوں پر۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر کے بتاتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پچھلے ہفتے طالوت اور جالوت کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی جو جماعت تھی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ کو مقرر کر دے، تو اس کی قیادت میں، اس کی لیڈرشپ میں ہم جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور تم پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا انا یکون، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہی تو آپ کے پاس آئے ہیں، ہم ہی تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم ہی تو آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ہم کیوں بھاگیں گے؟ پھر حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت اسی میں سے ایک فرد تھے بنی اسرائیل کے، چمڑے کا کام کرتے تھے، چمڑے کی صفائی کا، دباغت کا کام کرتے تھے۔ تو جب ان کو بنا دیا تو اب بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ ارے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، ہم اس سے زیادہ مال والے، ہمارے پاس بنگلہ، ہمارے پاس گاڑی، ہمارے پاس 4 ویلر، طالوت کو بنا دیا بادشاہ، ہم کو بنانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا ہم نے اس کو نہیں بنایا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے انہیں بنایا ہے،
کیونکہ اللہ علم دیکھتے ہیں، اللہ ذات برادری نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صورت نہیں دیکھتے، اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ مال کو نہیں دیکھتے، اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ نے بنایا ہے، کوئی نشانی لائیے، کوئی معجزہ لائیے کہ ہم مانیں کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ، ایک تابوت تھا جس میں انبیاء کے آثار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے، ان کی جوتیاں، تورات کی تختیاں اور ان کے کچھ آثار اس کے اندر تھے، جس کا یہ اثر تھا کہ جب بنی اسرائیل کسی سے لڑائی کرتے، کسی سے مقابلہ کرتے تو اسے سامنے رکھ دیا کرتے، تابوت کو سامنے رکھ دیا کرتے، اللہ اس کی فضیلت سے، اللہ اس کی برکت سے انہیں فتح عطا کر دیتے۔ لیکن جب جالوت نے حملہ کیا اور جالوت بادشاہ نے ان کو پریشان کیا تو وہ تابوت لے کر کے چلا گیا۔ اب تابوت ان کے پاس نہیں تھا، تابوت تو اس کے پاس تھا، اور وہ بہت زبردست بادشاہ، بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ علامت یہ ہے کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو جالوت کے پاس ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے اسے طالوت کے گھر بھیج دیں گے، تب تو مان لو گے؟ کہا ارے تب تو بہت بڑی بات ہے، تب تو ضرور مان لیں گے۔ یہ بنی اسرائیل قوم تھی، بنی اسرائیل کے ابھی اعلیٰ حالات آئیں گے، آپ سنتے رہیں گے، کتنی ہٹ دھرم قوم تھی، کتنا اس نے انبیاء کو پریشان کیا، انبیاء کو تکلیف پہنچائی۔ یہود اسی قوم سے ہیں۔ ہٹلر نے جو یہودیوں کو مروا دیا تھا، جینوسائیڈ کہتے ہیں ہولوکاسٹ، آپ ہیپی ہولوکاسٹ لکھ دیجئے فیس بک پر، آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ آج لکھ کر کے دیکھیے، کل بلاک ہو جائے گا۔ 80 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مروایا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ کو چھوڑ دیا تھا اور کہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ابھی مجھے سب لوگ ظالم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا تو نے ظلم کیا ہے، تو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ جو بچے رہیں گے نا، دنیا آگے چل کر کے کہے گی کہ ہٹلر نے ظلم نہیں کیا تھا، صحیح کیا تھا۔ آج کیا ہوا؟ فلسطین میں گھس کر کے، اپنی سلطنت بنا کر کے، ایسے مہمان کو آپ گھر کے اندر ایک دن کے لیے ٹھہرا لیں، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ آپ ہی کو گھر سے نکال دیں اور آپ کے گھر پر قبضہ جما لیں۔ وہ کس نے کیا؟ ان یہودیوں نے کیا، ان فلسطینیوں کے ساتھ، کہ جو آج تک اپنے ایمان اور اپنے اللہ کی توکل کی بنیاد پر ان اسرائیلی کتوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ صف اول کے مسلمان ہیں وہ فلسطین کے لوگ۔ آج کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے کم سے کم دعا کریں۔ ہم اپنے گھر سے مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے، ان فلسطین کے قربان جائیے، فلسطینی مسلمانوں کے، کہ اس مسجد اقصیٰ میں گولیاں چلتی ہیں۔ کوئی ٹھیک نہیں کہ گھر سے کوئی جائے گا تو گھر واپس آئے گا، لیکن وہ مسجد اقصیٰ میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کتے یہودی اس مسجد اقصیٰ کو اپنے جوتے سے رونتے ہیں۔ یہی یہودی ہیں جن کو ہٹلر نے مروایا تھا۔ آج دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہٹلر کو سب لوگوں کو مروا دینا چاہیے تھا۔ یہ اس قدر خبیث قوم ہے۔ اب ان کی شرارت کو دیکھیے، اللہ کہتا ہے ہم کیسے مانیں؟ نبی کہہ رہا ہے ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات لے کر کے گئے بنی اسرائیل کے پاس تو کیا کہا؟ ہم کیسے مانیں کہ اللہ نے بھیجا ہے؟
ٹھیک صورتحال. تو ایمان ہی کہاں رہ گیا؟ نبی کی بات پر اگر کوئی انسان اعتراض کر رہا ہے تو اس کا ایمان کہاں رہ گیا؟ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم لے کر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کہلوا دیتے ہیں. کوہ طور پر لے کر کے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بھیجا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے کہ کس کی آواز ہے، ہمیں کیا معلوم. اس قدر خبیث قوم ہے. اس کے حالات آتے رہیں گے، آپ سنتے رہیے گا. مارکیف یہاں جو واقعہ چل رہا ہے طالوت اور جالوت کا، تو پہلے تو انکار کیا، پھر کہا کہ طالوت کو بادشاہ اس لیے بنایا ہے، بادشاہ بنانے کی علامت یہ ہے کہ تابوت سکینہ طالوت کے گھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھیج دیں گے، تب تو مان لو گے. کہاں تب مان لیں گے، چونکہ بہت بڑی بات ہے یہ. بغیر فرشتوں کے آ نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تبھی آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا اور طاعون کی وبا پھیل گئی. وہ تابوت جہاں رکھا جاتا وہاں کے سارے محلے والے بیمار پڑ جاتے. اب جلدی سے اس کو نکال کر کے بھائی اب رشید آباد میں طاعون پھیل گیا ہے، اس کو ہٹا کر کے دلیانی ٹولہ پہنچا دو. اب وہاں پر بیماری پھیل گئی تو وہاں سے ہٹا کر کے دوسرے محلے پہنچایا گیا، وہاں پھیل گئی. اب سب لوگ پریشان، کیا کریں. اور کئی لوگ اس میں مر گئے، سینکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی. تب اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس تابوت کو 2 گائے کے اوپر رکھ کر کے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے. جب ان کو نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت طالوت کے گھر پہنچا دیا. اب سب لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا. اب طالوت بادشاہ مقرر ہو گئے. اب ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے وہ چلے کہاں؟ جالوت سے لڑنے کے لیے. جالوت سے لڑنے کے لیے چلے. لیکن کیسے معلوم کہ یہ لوگ وہاں پر جا کر کے پیٹھ پھیر کر کے نہیں بھاگیں گے؟ اس لیے راستے میں کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لیں گے، ایک نہر پڑے گی وہاں پر. چونکہ سفر لمبا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، پیاس کی شدت تھی. اب سب کو پیاس لگ گئی تھی اور پانی کہیں تھا نہیں. اب جب نہر پڑنے والی تھی، اب سب کی امید تھی کہ نہر پڑے گی تو اس نہر سے ہم پانی پئیں گے اور اپنی پیاس بجھائیں گے. لیکن اس سے پہلے طالوت کا اعلان آ گیا کہ جو پانی پیے گا وہ میری جماعت میں سے نہیں. کرے دیکھو، ارے نہر آ رہی ہے، اب جا رہے ہیں پانی پینے، لیکن پانی نہیں پینا اس میں سے. یہ اللہ کا امتحان ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لینے والے ہیں نہر کے ذریعے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پیے گا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. وہ جائے اپنے گھر بیٹھے، میرے ساتھ نہیں جائے گا. وہ اللہ کا یہ امتحان ہے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو نہیں پیے گا وہ میری جماعت میں سے، وہ میرے ساتھ چلے گا لڑنے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر ایک آگ چلو کوئی پی لے، حلق جو ہے سوکھی ہے تو اسے تر کر لے، اتنا پی سکتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اکثر لوگوں نے، تقریباً یہ 80,000 تھے، سوائے 313 کے سب نے پی لیا. سب پی لیے. کتنے بچے؟ 313. اب طالوت نے کہا جاؤ سب لوگ گھر. یہی 313 کی تعداد ہے جو غزوہ بدر کے اندر تھی. یہی 313 کی تعداد ہے جو طالوت کے لشکر کے ساتھ تھی، جسے اللہ نے جالوت کے ہزاروں کے اوپر، ہزاروں لشکر کے اوپر فتح عطا فرمائی ان کے ایمان کی وجہ سے. اور قیامت تک اللہ کا یہ دستور رہا ہے. اللہ کثرت پر فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کیفیت پر فیصلہ کرتا ہے. اللہ کمیت پر فیصلہ نہیں کرتا، اللہ صفات پر فیصلہ کرتا ہے. آج ہم بہت سارے ہیں، ڈھیروں، تعداد ہماری بہت ہے، لیکن صفات میں زیرو. اعلیٰ ایمان، ادنا ایمان اور ایک اکمل ایمان. ایک ہے ناقص الایمان، ایک ہے کامل الایمان اور ایک ہے
اکمل الایمان، یہ تینوں ایمان والی جماعتیں اسی واقعے سے نکلیں گی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس جماعت میں، اور آگے کے لیے کوشش کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، اور تاکہ ہم اعلیٰ ایمان والے بن جائیں، اکمل ایمان والے بن جائیں۔ تو جنہوں نے وہیں سے ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے پانی نہیں پیا، لیکن وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ جیسے ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے، تو بیٹا کہتا ہے باپ سے کہ ابا ہم آپ کو بہت مانتے ہیں، آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہی تو ہمارے ابو جی ہیں، بہت اچھا بیٹے، ایک گلاس پانی لاؤ، پانی مت منگوائیے، آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہمارے بہت اچھے ابو جی ہیں، بیٹے ذرا پیر دبا دو، پیر نہ دبائیے، آپ ہمارے ابا ہیں۔ یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے، خوب نعرہ لگائیں گے نبی کا، پوری رات نعرہ لگائیں گے، گلا پھٹ جائے گا، نماز میں غائب۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز نہ پڑھوائیے، بس نعرہ لگوا لیجیے۔ یہ تو غیروں والے کام کر رہے ہیں، صحابہ نے کبھی نعرہ نہیں لگایا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ تو ہم کریں گے نہیں۔ تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، یہ ناقص الایمان والے ہیں۔ ہم دیکھ لیں، جو وہاں پر نہر سے پانی پیے، اللہ کا حکم تھا کہ نہیں پینا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے پی لیا، تو وہاں سے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانا، وہیں سے الگ ہو گئے، وہ ناقص الایمان والے، جن کا ایمان ناقص ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اس میں سے پانی نہیں پیا، یا پیا مگر ایک آدھ چلو پیا، روایتوں میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے پانی پیا، انہوں نے اتنا پیا پانی لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، ان کی پیاس اللہ نے نہیں بجھائی۔ اور جنہوں نے پانی نہیں پیا، ایک آدھ چلو پیا، اللہ کا حکم مانا، اللہ نے اسی ایک آدھ چلو سے اللہ نے ان کی ساری پیاس کو بجھا دیا، ان کو سیراب کر دیا۔ جب ندی پار کر لیا، نہر پار کر لیا، نہر کے اس پار گئے تو اب جالوت کا لشکر نظر آیا، اور جالوت کے جو لشکر والے تھے وہ بہت ہی زیادہ مسلح، زرہ سے، ہتھیار سے، ہر طرح کے آلات سے لیس تھے۔ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے ہم کیسے ایسے لوگوں سے مقابلہ کریں گے، کتنے تھوڑے لوگ ہیں اور ادھر تو ہزاروں لوگ۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایمان والے ہیں، لیکن ایک جملہ اس طرح کا زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی مشیت کے اوپر اعتماد ہٹ گیا، تو اب یہ اکمل سے نیچے آ گئے، کامل میں آ گئے۔ کہا کہ ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں گے، وہ تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ اسی موقع پر اسی میں سے کچھ لوگ تھے جو اکمل ایمان والے تھے، جن کا ایمان اعلیٰ سطح پر تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے انہیں سمجھایا اور کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے انہیں بھیجا 30 لوگوں کے ساتھ یا 60 لوگوں کے ساتھ، ایک بہت بڑی جماعت ہے لاکھوں کی تعداد میں، ذرا اس کا معائنہ کر کے آئیں، معائنہ کر کے آئیں کہ بھئی کیسی جماعت ہے، کیا سچویشن ہے، ابھی ہم لوگ وہاں جانے والے ہیں مقابلے کے لیے، نوعیت معلوم کر کے آئیں۔ یہ لوگ گئے وہاں پر تو جا کر کے کہا کہ اب آ گئے ہیں تو اب واپس کیا جائیں۔ 30 لوگوں کی جماعت کو اللہ نے لاکھوں کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ تاریخ پڑھیں صلیبیوں کی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی،
تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو کثیر جماعت کے اوپر غلبہ عطا کیا ہے ایمان کی وجہ سے۔ اور یہ جو تصویر کا دور شروع ہوا ہے، پورن ویڈیوز کا دور شروع ہوا ہے، برہنہ تصاویر کا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے چنگل سے چھڑانے والے تھے، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا یہودیوں سے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو دشمن بہت حیرت کہ ان کی چھوٹی چھوٹی فوجیں ہماری لاکھوں جماعت کے اوپر کیسے غالب آ جاتی ہیں، کیا ٹیکنیک ان کی ہے۔ بہت پریشان۔ آخر میں پتہ یہ چلا کہ ان کا جو ایمان ہے وہی ان کو بوسٹ کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ ہمارے پاس تو سب چیزیں ہیں، لیکن ان کے پاس جو ایمان ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس ایمان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے، یہی چیز ہے۔ تو اب انہوں نے پلاننگ کی کہ کیسے ان کے ایمان کو ختم کیا جائے، ان کے ایمان پر حملہ کیا جائے۔ تو پھر جہاں پر لشکری رہتے تھے، جہاں ان کا کیمپ لگا رہتا تھا، وہاں سے قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تھے دور، تو وہاں پر برہنہ تصاویر کو بنا کر درخت پر لٹکا دیا جاتا۔ اب جب کوئی فوجی گیا اور اس کی ایک نگاہ پڑ گئی، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ، بھائی آدمی انسان ہی ہے، خیالات دل کے اندر آئیں گے۔ وہاں سے یہ دور اس کا آغاز ہوا، اور اس طریقے سے دشمنوں نے اور باطل اقوام نے یہ سازشیں کی کہ ان کے ایمان پر حملہ کیا جائے اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ ہوتے وہ دور بھی آیا کہ جب خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور سلطان عبدالحمید ثانی کو اس دنیا سے ان کے خلافت کو مٹا دیا گیا، اور آج تک پھر خلافت کا قیام نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایمان، اکمل الایمان والی جو بات ہے وہ یہاں سے مستفاد ہے کہ تیسری جو جماعت ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے؟ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ سے ملنے والے ہیں، یہ ان کو اس بات کا یقین ان کے دل کے اندر ہے۔ وہ جماعت اکمل الایمان ہے۔ نماز کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا پہلا درجہ ہے۔ ایک احسان ہوتا ہے اردو والا، وہ یہاں مراد نہیں۔ جو اردو میں احسان ہوتا ہے اس کے معنی بھلائی کرنا۔ عربی میں جب احسان بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے عبادت اس طرح اللہ کی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو دوسرا درجہ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر تیسرا نمبر کہ نماز کے اندر بھی نماز پوری ہو گئی اور یہ بھی نہیں معلوم کہ امام صاحب نے کون سی سورت نماز میں پڑھی ہے۔ اگر نماز کے بعد پوچھ لیا جائے تو کم ہی لوگ ہوں گے جو یہ بتائیں گے کہ امام صاحب نے نماز میں کون سی سورت پڑھی، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بغل والے کو دیکھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ عید بقرعید میں کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ تکبیر کتنی کہنی ہے؟ اب ایک صاحب گئے نماز پڑھنے اور بغل میں جو ہے ماشاءاللہ کرتا اور پیجامہ لکھنؤ والا، اب عید کا دن ہے، اب سمجھے کہ عالم صاحب ہیں، مولانا صاحب، اب ان کو دیکھ کر ہم نماز پڑھ لیں گے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بغل میں ان کو دیکھ کر کے ہم پڑھ لیں گے۔ وہی ہے نا، من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، ہم آپ کو حاجی کہیں، آپ ہم کو حاجی کہیں، نہ ہمیں ہمارا دین پتہ نہ
ہمارے بغل والوں کو پتہ. یہ ہماری دین کی سچویشن ہے. دنیا کے اندر ہم اپنا سارا کام خود سے کرتے ہیں, آن لائن بکنگ کر لیتے ہیں, شاپنگ کر لیتے ہیں, ساری چیزیں خود سے کرتے ہیں, لیکن جو دین کی ضروری چیزیں ہیں ان کے اندر ہم کیوں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے کہ ان کو ہم سیکھیں. یہ بھی تو ہماری ضرورت ہے. نماز پڑھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, روزہ رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, ارکان ہے اسلام کا. تو روزے کے مسائل کو جاننا بھی یہ ہماری ایز اے مسلم ذمہ داری. نماز کے مسائل کو سیکھنا بھی یہ ہماری ایز اے مسلم ڈیوٹی ہے کہ ہم اسے سیکھیں, دوسروں پر ڈیپینڈ نہ رہیں, سیکھ کر کے اس کے اوپر کیا کریں, عمل کرنے والے بنیں. تو یہ اکمل الایمان کی جو جماعت ہے انہوں نے کیا کہا, کم من فئۃ قلیلۃ, بہت سی ایسی تھوڑی جماعتیں ہیں, غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ گئیں. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ, اور جب ان کا سامنا ہوا جالوت سے اور ان کے لشکر سے تو انہوں نے یہ دعا مانگی. اس دعا کا اہتمام ہم سب کو اپنی نمازوں کے اندر آج کے حالات میں کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, جو آگے دعا بتائی جا رہی ہے. اس دعا کو کثرت سے آپ فارورڈ کریں, لوگوں کو بتائیں, گھر میں بتائیں, عورتوں کو بتائیں, بچیوں کو بتائیں پڑھنے کے لیے. ہر نماز کے اندر اس دعا کو شامل کریں. کیا دعا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ طالوت اور اس کے لشکر نے, جو 313 تھے. کس وقت؟ جب ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے تھا جالوت کا. انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی اور اللہ نے اپنے حکم سے انہیں فتح عطا فرمائی, انہیں اللہ نے جیت دی, اللہ نے اور باطل کو شکست عطا فرمائی. 3 چیزیں اس دعا کے اندر ہیں, 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صبر. ربنا افرغ علینا صبرا. استقامت. صبر کے معنی کیا ہے؟ جمنا. استقامت, ایمان کے اوپر استقامت, دین کے اوپر استقامت, نماز کے اوپر استقامت, روزے کے اوپر استقامت, اسلام کے اوپر استقامت, دین کے اوپر جماؤ. یہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. اس دور کے اندر یہ حالات ایسے چل رہے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, ان قریب قیامت وہ وقت آئے گا کہ ایک مسلمان صبح کے وقت مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہوگا. اصبح مسلمن ویمسی کافرا. یہ دور چل رہا ہے. اللہ سے مانگے یہ دعا. یہ وہ دور چل رہا ہے, صبح مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہوگا. ویمسی مسلما ویصبح کافرا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر ہوگا. کیسے ہوگا؟ کل کون سا دن ہے؟ 25 دسمبر, ہاں, کرسمس ڈے. اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا کے ہم ڈالیں گے اپنے چینل پر, کیونکہ بہت سے حضرات اس تاریخ سے ناواقف ہیں. کرسمس ڈے. اب چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو کانوینٹ کے حوالے کر دیا اور خواب خرگوش میں سرمست ہو گئے کہ ہمارا بچہ, our children are speaking English, بس, اور ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے, انہیں کیا بتایا جا رہا ہے. اب جو کل کا دن ہے, پہلی بات تو اس پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا کیا ماننا ہے, مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. He was a prophet. اللہ کے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے پیدا کیا, بغیر باپ کے. اللہ قادر ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو اللہ جب چاہتا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
تو اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جبریل امین کو ان کا باڈی گارڈ بنایا۔ من تھے جو یہودی تھے کہ ان کو ہر وقت مارنے پر ان کے جان کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ابھی تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ یہ روح القدس لقب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ تو جبریل علیہ السلام ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور آخر میں لاسٹلی عقیدہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دینا ہے تو ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا، اور اس دن جب سارا مجمع جمع ہوا تو پھر ایک انسان کو اندر سے لانے کے لیے بھیجا، اور جب وہ گیا لینے کے لیے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور جو گیا لینے کے لیے اللہ نے اس کی شکل و صورت کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا۔ اب اندر کمرہ خالی تھا، جب باہر نکلا تو اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ تو ہی تو ہے، پکڑ کر کے اسی کو چڑھا دیا۔ اور قیامت تک کے لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اب زنا کرو، شراب پیو، جم کر کے مستی کرو، کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو کفارہ بن گئے۔ لیکن قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اور عن قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دمشق کی جامع مسجد کے اوپر 2 فرشتوں کے ذریعے نازل کریں گے، آسمان سے اتاریں گے، اور وہ اتر کر کے دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اس پوری دنیا کے اوپر 40 سال تک اسلام کی حکومت کریں گے۔ باقاعدہ وہ نکاح کریں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، آئیں گے تو، اور پھر ان کی تدفین ہوگی، انتقال ہوگا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے تو نبی، لیکن جب آویں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آویں گے، اور ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور جس وقت آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں بعض جگہ آپ لوگ سوچتے ہیں امام نہیں بول رہا ہوں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، امام مہدی بولنا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعہ ان کو 12واں امام مانتے ہیں، جبکہ امامت کا تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوئی وقت ملے گا تو اس پر ہم بحث کریں گے۔ تو اس لیے ان کو کیا کہنا چاہیے؟ حضرت مہدی، امام مہدی نہیں کہنا چاہیے۔ امام مہدی کہنا یہ شیعیوں کے اثرات کی وجہ سے، چونکہ وہ 12 اماموں کے عقیدے کے قائل ہیں، اور امامت کا عقیدہ یہ بالکل اسلام کے اگینسٹ عقیدہ ہے۔ جب اس کے جڑ کے اندر آپ جائیں گے تو 12ویں امام امام مہدی وہ کہتے ہیں، بارکیف ان کو امام مہدی کہتے ہیں، ہم حضرت مہدی کہتے ہیں، چونکہ ہم امامت کے عقیدے کے قائل نہیں۔ اور یہ حضرت مہدی جو آئیں گے، عصر کا وقت ہوگا، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت ظہور ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پیشکش کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے بڑھائیں گے نماز کے لیے۔ بہرکیف یہ اسلامی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا اور اسی طریقے سے توریت اور بائبل کے اندر کوئی بھی صاف کرسٹل کلیئر اس کی سائن نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دسمبر 25 کو ہوئی ہے یا پھر جنوری میں ہوئی ہے۔ دیر از نو سائن۔ کوئی ڈیٹ نہیں ہے۔ پھر کیوں عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں۔ پہلی بات کہ جو بھی اس وقت بائبل ہے وہ اپنی اصل حالت پر نہیں ہے، خود یہودیوں کا ماننا ہے،
اس میں بہت سی چینجنگ ہوئی ہے، بہت سی اس میں تبدیلی ہوئی ہے، بہت سی اس میں تحریف ہوئی ہے، خود ان کا ماننا ہے۔ اس میں بھی بہت سے ورژنس آ چکے ہیں۔ یہ قرآن تو اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک اس قرآن کے اندر نہ ایک زبر چینج ہو سکتا ہے، نہ ایک زیر بدل سکتا ہے، نہ ایک پیش بدل سکتا ہے۔ مٹا دو قرآن کو۔ یہ جو لوگ دھمکی دینے والے ہیں قرآن کو مٹانے کی، چیلنج کرتا ہوں، مٹا دو قرآن جتنا دنیا کے اندر ہے۔ اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے، راتوں رات الحمدللہ لاکھوں قرآن پھر سے بنا لیں گے۔ مٹا دو، سینوں سے مٹاؤ گے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور یہ بندوبست کیا کہ ہر سال رمضان المبارک میں تراویح کے اندر امام صاحب پورا قرآن مقتدیوں کو سناتے ہیں اور سارے مسلمان امام صاحب کے پیچھے پورا قرآن سنتے ہیں۔ صرف ایسا بھی نہیں کہ ایک حافظ بنا کر کے چھوڑ دیا جائے، ہر سال ڈیوٹی لگائی کہ پڑھانا ہے، تبھی تو یہ یاد کرے گا، ورنہ کون یاد کرنے جائے گا؟ تب تو یاد بھی کرتا ہے اور سناتا بھی ہے۔ اور کتنے ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ بامبے کے اندر میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جو پہلے غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، تو میں پنویل میں گیا۔ پنویل کے اندر 8:45 بج رہا تھا رات کا۔ اللہ کی غیبی مدد دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور میری ٹرین جو ہے وہ CST سے تھی 1 گھنٹے کے بعد، اور اگر اپنی پرسنل سواری سے کوئی جائے تبھی امید تھی کہ پہنچے، ورنہ تو اگر بس کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے جائے تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ کوئی انسان پہنچے۔ اسی میں تھا کہ وہ صاحب آئے، اللہ نے انہیں بھیجا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو جن صاحب کے یہاں میں تھا انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہیں وہیں پر جا رہا ہوں۔ ارے کہاں، ان کو بھی لیتے جائیے۔ تو میں بھی بیٹھ گیا ساتھ میں، ان کی گاڑی تھی، ان کی فیملی تھی، مجھے لے کر کے چلنے لگے۔ تو راستے میں بات ہونے لگی تو مجھے بتانے لگے کہ میں حافظ قرآن ہوں، ایک عام انسان، نارمل بزنس مین ہے، وہ موبائل کے بہت اچھے تاجر ہیں، وہ بہت اچھی شاپ ان کی ہے، اور ان کا نام دیکھیے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، ہمارے ذہن سے نکل گیا، تو پیچھے ان کی اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو خیر ہم نے کہا کتنا سال ہوا مسلمان ہوئے؟ تو بتایا انہوں نے 10 سال ہوا، اباؤٹ 10۔ تو پھر کہا انہوں نے الحمدللہ میری وائف بھی حافظ قرآن ہوئے۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہوا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنی اہلیہ کو، سب سے پہلے تو میں نے سیکھا، اور جو میں سیکھ کر کے آتا اپنی اہلیہ کو بتاتا، اور میری اہلیہ برتن دھوتے دھوتے، روٹی پکاتے پکاتے وہ قرآن کی آیتوں کو رٹتی تھیں، پیرٹ کرتی تھیں اور اسے مجھے سناتی تھیں۔ الحمدللہ وہ بھی آج حافظ قرآن ہے، میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ وہ کون؟ جو ابھی پہلے غیر مسلم و مسلمان ہوا ہے، اس کے دل میں وہ تڑپ ہے، وہ جذبہ ہے، وہ دین کو سیکھنے کا۔ اور یقین جانیے 1 منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا جیسے ہم لوگ خاموش رہتے ہیں، اتنی تڑپ کہ میں کیا سیکھ لوں، میں کیا مفتی صاحب سے معلوم کر لوں، دین کا کون سا مسئلہ مجھے آ جائے، یہ جذبہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل صحیح، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس کے اندر چینجنگ لا سکتے ہیں، قدر کرنا چاہیں تو قدر کر سکتے ہیں۔ کریں گے ایمان کی قدر، اسلام کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دعا کی بات دیکھیے چل رہی تھی کہ اس کی صبر، استقامت اللہ عطا فرمائیں گے، ایمان پر، استقامت پر۔ بات وہاں سے چلی کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے کہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے، اور وقت کے بہت بڑے نباز اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، جو مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں،
انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ بہت ہی تیزی سے بدلنے کا دور ہے، اس وقت میں اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اور چوکنا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات چل رہے ہیں کہ لوگوں کو چھانٹ رہے ہیں، یہ وہ حالات چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں کامل الایمان، سچا اور پکا مومن بنائے۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی چیز، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ٹوٹا ہی پھوٹا ایمان ہے اس پر استقامت عطا کر دے، جیسی ٹوٹی پھوٹی نماز ہے اس پر استقامت عطا کر دے۔ صبر کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جماؤ۔ پہلی دعا، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کر دیجئے، جمع دیجئے، وہ ڈھلمل نہ ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے، زبان شیخ پر گنگا کی رٹ ہے ذکر کوثر بھی، زبان شیخ پر گنگا کی رٹ ہے ذکر کوثر بھی، کہو مردود سے اس پار یا اس پار ہو جائے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ہاں، ایسا نہیں کہ آپ اسلام میں بھی رہیں اور کفر کے اندر بھی رہیں۔ اللہ نے کچھ باؤنڈریز بنائی ہے نا، اس سے کراس نہیں کرنے کا۔ جہاں تک اجازت ہے وہاں تک اجازت ہے۔ ٹیکا لگا لو، یہ سب نہیں کرنا۔ اب وہی کرسمس کی جو بات چل رہی تھی، کل کا جو دن آنے والا ہے کرسمس، مطلب اس کا کیا سمجھتے ہیں؟ کرس کے معنی آتے ہیں مسیح علیہ السلام کے، جن کو یہ لوگ جیزس بولتے ہیں، کرس۔ اور مس کے معنی آتے ہیں گیدرنگ، اجتماع۔ کرسمس کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اجتماع کا دن۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تورات میں، پورے بائبل کے اندر کوئی بھی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ ذکر ہو، مینشن ہو کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ کلوز ایسے ہیں جو قرآن کے اندر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے اندر بھی ہیں، بائبل کے اندر بھی ہیں، جن سے یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ دسمبر میں تو ولادت ہوئی نہیں ہے، نہ جنوری میں ہوئی ہے۔ کیا؟ قرآن کے اندر ہے۔ قرآن جو پڑھے گا اللہ اسے بہت علم عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے بہت سی چیزیں عطا کی، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کو چھونا ہی نہیں چاہتے۔ ہاں، قرآن خوانی جب ہوگی تب اٹھائیں گے، یا رمضان آئے گا تب اٹھائیں گے۔ صحیح بتائیے گا، رمضان کے بعد سے کتنے لوگوں نے اٹھایا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 4-5 لوگ تو نظر آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں قرآن کو اٹھا کر کے، اس کی برکت اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے۔ قرآن پڑھ کر کے کاروبار شروع کریں گے تو اس کے اندر برکت ہوگی، آپ دکان پر جائیں گے اس کے اندر برکت ہوگی، آپ کوئی کام کریں گے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، ہر چیز کے اندر برکت ہوگی، یہ اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ قرآن سے کبھی ہاتھ نہ موڑیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو یہ اشارہ دیا ہے، کچھ اشارات ہیں کہ جب تجھے ولادت ہونے والی ہوگی تو اس وقت کھجور کے درخت کے پاس چلی جانا۔ کھجور کے درخت کے پاس چلی جانا، تو میں کیا کروں گا؟ کھجور بھی دوں گا اور وہاں تیری ضرورت کا بھی انتظام کر دوں گا۔ اب یہ بتائیں، کھجور جو پھلتی ہے وہ دسمبر جنوری میں پھلتی ہے؟ ٹھنڈی میں؟ اب بتائیے، تو کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے؟ یہ تو قرآن کا اقول میں نے بتایا۔ چلیے بائبل کا لیتے ہیں۔ بائبل میں انجیل کے اندر ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت لوگ کھیتوں کے اندر آرام کر رہے تھے۔
کیا ٹھنڈیا میں کوئی جا کے کھیتوا میں آرام کرے گا؟ یہ دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منا رہے ہیں، کون حساب سے منا رہے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں تو کہاں سے رکھے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا کوئی بھی اس کی کوئی سائن نہیں ہے کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ کچھ علامات ہیں، لیکن ان علامات سے کوئی یہ فکس نہیں کر سکتا کہ اس دن اور اس ڈیٹ کو اس مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی کرامت اور آپ کا اللہ کے ساتھ یہ خصوصی فضل اور اس کا احسان کہ آپ کی ایک ایک حرکت کو صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں مدفون کیا، اور پھر سینہ بسینہ آج پوری امت تک اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل پہنچا ہے۔ کس دن ولادت ہوئی ہے، کس دن مکہ آپ نے ہجرت کی، مدینہ ہجرت کی ہے، کس دن آپ کس غزوے میں گئے ہیں، آپ کیسے ہنستے تھے، آپ کیسے بولتے تھے، آپ بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ کا ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس دن وہ لوگ مناتے ہیں بات کہتے میری کرسمس۔ کیا کہتے ہیں بچے آج کے دن؟ میری کرسمس۔ میری کرسمس کہنا ناجائز اور حرام ہے، صاف۔ اور اگر ان کے مذہب کی تعظیم دل کے اندر ہو تو کفر کا اندیشہ ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے، اب دیکھیے شیطان یہاں پر بہت جلدی آتا ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا ایک دوست ہے، ہم اس لیے اس کو بولیں کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ اسلام قبول کر لے گا، وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، کیا مطلب آپ کفریہ جملہ بول دیں گے؟ ارے کوئی اسلام کی طرف مائل ہو اس لیے آپ کفریہ جملہ بول دیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے اس کے لیے؟ یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ ارے آپ اس کی خاطر تواضع کیجئے، آپ اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دے دیجئے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کفریہ جملہ بولیں تبھی وہ اسلام کی طرف مائل ہو؟ یہ تو شیطان کی طرف سے یہ چیزیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ ہماری ہے کہ اس سے لڑکی سے بات چل رہی ہے۔ کیوں بات چل رہی ہے بھائی؟ کہ ہم کو یہ بیلیف ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گی۔ ارے وہ اسلام کی طرف بعد میں مائل ہوگی، پہلے تو ہی باہر ہو جائے گا۔ ہاں، یہ شیطان کے جال ہیں، اس سے بچیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو بتا دیجئے کہ آپ فلاں جہاں جائیے، فلاں علماء کی تقریریں سنیے، ان کو کتابیں دے دیجئے، وہ اس کو پڑھیں بس۔ منگنی کے بعد بھی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تو منگنی کے بعد باقاعدہ بات اور کالنگ اور چیٹنگ سب شروع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شیطان کے نورانی دھوکے ہیں، جو 20,000 میں نے بتایا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شیطان کے 20,000 نورانی دھوکے، یہی سب نورانی دھوکے ہیں۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ بہت اچھا کام تو کر رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، پورا رات چیٹنگ کر رہا ہے، مزہ لے رہا ہے نفس کو، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میری امید یہ ہے، میٹر آف بلیف ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، اور پتہ چلا کہ اب نہیں اسلام سے باہر ہو گیا، اور نہیں اسلام سے باہر ہوا تو اعمال میں تو پیچھے ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ میری کرسمس کے معنی آتے ہیں، میری کرسمس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہو۔ کرسمس کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میری مطلب مبارک ہو، ہیپی کرسمس بولتے ہیں۔ یہ کہنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے مذہب کا بنیادی حصہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ ان کا عقیدہ ہے جیزس از دا سن آف گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب اس دن آپ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت برتھ ڈے منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں،
اور اس پر ہم مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا یہ عقیدہ، یہ ناجائز ہے، بالکل نہیں کہہ سکتے آپ۔ اور ایسے موقع پر گفٹ آپ دیں اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، یہ گفٹ دینا بھی اسی مذہب کا حصہ ہے، اسی خوشی میں آپ دے رہے ہیں۔ آپ لاکھ زبان سے کہیں کہ ہم اس خوشی میں نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ اسی میں ہوگا، اس لیے اس سے بچیں۔ جیسے مسئلہ ہے تراویح جس دن مکمل ہو اس دن حافظ صاحب کو پیسہ نہ دیں، آپ پورے سال حافظ صاحب کی خدمت کریں، تراویح مکمل ہونے کے ایک دن پہلے جائیں، پورا گھر ان کا بھر کے چلے آئیں نوٹ سے، ہم بولنے آئے تو کہیے ہم سے۔ لیکن جس دن قرآن مکمل ہو اس دن بیٹھ کر مسجد کے اندر قرآن کو بیچا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ اس سے پہلے جا کر کے حافظ صاحب کو دے دیں، اس کے ایک دن کے بعد جا کر کے دے دیں، پورے سال تو پوچھنے نہیں آئیں گے۔ اور جس دن قرآن مکمل ہوا ہے اس دن ساری محبت حافظ صاحب سے، یہی منع کیا جاتا ہے۔ نہ تو پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، نہ سننے والے کو ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس موقع پر اب کہنے والا کچھ بھی کہے ہماری خوشی ہے، یہ ہے وہ، آپ کی خوشی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر دینا یہ گناہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن مکمل کیا اور آپ ہم کو پیسہ دے رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ قرآن کا آپ عوض دے رہے ہیں۔ ارے قرآن مکمل آپ لا کر کے دے دیجئے، ایک دن پہلے دے دیجئے، پورے سال خدمت کیجئے، کوئی منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ شکل بنتی ہے عوض معاوضے کی، اس شکل سے بھی منع کر دیا گیا تاکہ قرآن کی کوئی قیمت نہ لگا سکے، اور کوئی ہے نہیں جو قرآن کی قیمت لگا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے زر اور پوری دنیا کے چاندی کو قرآن کے عوض کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتا، قرآن اللہ کا کلام۔ اسی طریقے سے ہیپی میری کرسمس کہنا، چاہے کچھ بھی نیت کر لے اور کچھ تحفہ دینا، اور اسی نیت سے کہ ہم اپنے دوست کو اسلام کی طرف مائل کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ اور یہ جملہ کہنا ناجائز اور حرام ہے، اور اگر ان کے مذہب کی تعظیم دل کے اندر ہے تو کفر کا اندیشہ ہے، اسلام دل سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ کہا نا اصبح مسلمہ، صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ آج دیکھ لیں اب کل کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کتنی مسلمان بہنیں ہیں جو اپنے دوستوں کو یوں ہی فیشن میں اپنا باقاعدہ اسٹیٹس لگائیں گے، آپ دیکھیے گا، اسٹیٹس لگائیں گے، ڈی پی لگائیں گے، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، کوئی فرق ہی نہیں ہے بھائی، ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کن چیزوں سے منع کرتا ہے، کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، ہمیں کچھ لینا ہی دینا نہیں ایسی چیزوں سے۔ ہمارا کام تو بتانا ہے، ہمارا کام تو سمجھانا ہے، بھائی ماننا اور نہ ماننا وہ آپ کا کام ہے۔ اس لیے بتا دیا کہ ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہنا یہ ناجائز عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ تو یہ دعا اپنی دعاؤں کے اندر ہم شامل کر لیں، نمازوں کے اندر شامل کر لیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آج کے دور کے اندر بہت اہم دعا ہے، آج کے حالات کے اندر بہت اہم دعا ہے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اسی میں داود علیہ السلام بھی تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے جالوت جو بادشاہ تھا اسے قتل کروا دیا۔ 3 پتھر لیا انہوں نے، 1 پتھر مارا، 2 پتھر مارا، تیسرا پتھر مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ گر کر کے مر گیا۔ پھر طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا اور اسے اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا۔ جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا اور پھر آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی داؤد علیہ السلام کو بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرما دی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بعد میں بنایا، پہلے
اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت عطا فرمائی، پھر نبوت عطا فرمائی۔ یہ پہلے نبی ہیں کہ اللہ نے جنہیں نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں وہ چیزیں سکھلائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرنا منظور نہ ہوتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کی یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم سرکشی پر اتر آتی ہے اور حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی موسیٰ پیدا کرتے ہیں جو اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ آپ شروع سے دیکھیں، فرعون کا سر جب اٹھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور دریائے نیل میں اس کو غرق کر دیا، نمرود کو ہلاک و برباد کر دیا، شداد کو ہلاک و برباد کر دیا، حامان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ تاریخ رہی ہے۔ کچھ ڈھیل اللہ دیتے ہیں، کچھ مہلت دیتے ہیں، لیکن ہر انسان کا اور ہر جماعت کا جو ظلم میں حد سے بڑھتی ہے تو پھر اللہ اسے اس کے انجام تک بھی پہنچاتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ اللہ کی عادت رہی ہے کہ اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اور ان کا نام و نشان بھول جاتا ہے۔ فرعون کا کوئی نام رکھنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان آپ نے سنا کہ اس نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہو، حامان رکھا ہو، شداد رکھا ہو، نمرود رکھا ہو؟ کوئی اپنے بچے کا نام رکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اتنی لعنت اللہ نے برسائی۔ کیوں بھائی؟ سونے کا تاج پہنتا تھا، اس کے پاس تو بہت سے مال و دولت، بہت سی چیزیں تھیں، پھر کیوں؟ اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت۔ اللہ ایسا مٹاتے ہیں نام و نشان کہ قیامت تک کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہتا۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا کہ اب چلے گی خدائی میرے در پر، خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے جب چاہتا ہے اٹھا کر کے پٹخ دیتا ہے۔ اس لیے کبھی تکبر مت کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو سینہ تان کر کے چل رہا ہے تو پہاڑ کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسے تنا ہوا ہے۔ اس لیے تواضع انکساری کے ساتھ چلو، اللہ کی زمین پر چل رہے ہو، اللہ کے بندے ہو۔ کبھی بھی تکبر اپنے اندر نہ لائیں۔ تکبر اللہ کو زیبا دیتا ہے۔ ہم منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں مل جانا ہے، تکبر کس بات کا؟ کبھی بھی اگر کوئی بات دل کے اندر آئے تو فوراً اپنی خلقت کے اوپر ہم غور کیا کریں کہ انسان تو کس چیز سے بنا ہے، کیسے ناپاک قطرے سے کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو اسے دھلنے کی نوبت آئے۔ اس ناپاک قطرے کو اللہ نے خوبصورت شکل دے دی اور تجھے ہمت و طاقت دے دی، مال و دولت سے نواز دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ اور ہو سکے تو بندوں کے لیے نافع بن جا، لوگوں کو نفع پہنچا۔ تکبر زیب نہیں دیتا، تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے پٹخ دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ اللہ کی عادت رہی کہ اللہ بعض کو بعض کے ذریعے ہمیشہ دفع کرتا رہا ہے، ظالموں کو اللہ دفع کرتا رہا ہے اور اللہ دفع کرے گا انشاءاللہ۔ جو بھی ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کی کشتی ہمیشہ نہیں چلنے والی ہے، اللہ اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ لفسدت الارض، اگر ایسا ہی ہوتا کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ ظلم ہی کرتا رہتا تو آج پوری زمین فساد سے بھر چکی ہوتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ سارے جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے، اللہ احسان کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق،
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم پڑھ کر کے آپ کو صحیح صحیح سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ امی تھے، آپ ان پڑھ تھے، آپ کو یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ اللہ نے بتایا۔ طالوت جالوت کا واقعہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو آپ کو کیسے معلوم ہوتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ دلیل ہے کہ آپ رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اسے بتانے کا۔ کون بتائے گا؟ جس کے پاس اللہ وحی بھیجیں گے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، جبریل امین نے آپ کو آ کر کے بتایا، قرآن میں اللہ نے اتارا اور آپ نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے پھر ہم تک یہ بات پہنچا دی۔ اس لیے آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کبھی بھی ان لوگوں کے، جو کچھ لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ابو جہل انکار کرتا ہے، ابو لہب انکار کرتا ہے، تو آپ رنجیدہ نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، میں کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تو آپ کچھ لوگ میری دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ رنج نہ کریں، میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور پورے عالم کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی ایسا نبی ہو کہ اس کے سارے امتی اس پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا۔ اس کے اندر بہت سے ایسے تھے جو ایمان لے آتے، بہت سے ایسے ہوتے جو مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو دستور رہا ہے ہر نبی کا۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوئیے، بلکہ آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کو صبر کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔